ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 16 سالہ غازیہ میلاد کا بہانہ بنا کر اپنی دوست کی مہندی میں آئی تھی۔ پیلا لہنگا پہنے بنا میک اپ کے بھی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی اسی محفل میں اس کا تایا زاد کزن ارمغان، جس کی وہ نکاح میں تھی، وہ بھی چیف گیسٹ کی حیثیت سے آیا تھا۔ جب وہ دوستوں کے ساتھ مہندی کے گانوں پر ناچنے لگی تو ارمغان کی نظر اس پر پڑی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ بے پردہ ہونے سے پہلے تم مرنا پسند کرو گی۔ غصے سے وہ غازیہ کو اپنے ساتھ ڈیرے پر لے گیا۔ وہ جو اسے دیکھتے ہی سہم چکی تھی، وہ ارمغان سے معافیا مانگنے لگی، لیکن ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے ہر کوئی آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے بستروں میں لیٹا ہوا تھا۔ ان لوگوں میں وہ چھوٹی سی لڑکی بھی شامل تھی جو اپنے بستر میں لیٹی خود پر کمبل اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ رات کے 11 بجتے ہی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ آواز سے اس کی نیند میں خلل پڑنے لگا اور وہ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر اسے ارمغان نظر آیا۔ ارمغان بھائی، آپ اس وقت؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ اس کے دروازہ بجانے کا انداز اور اس وقت یہاں آنا اسے تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ غازیہ، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ غازیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے لگا کہیں خدا نخواستہ کچھ برا نہ ہو گیا ہو، کیونکہ ارمغان کا انداز اسے یہی سب سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اچانک ٹھا کی آواز آئی تو بے ساختہ اس کی چیخیں نکل گئیں، مگر ہوش میں وہ تب آئی جب لاؤنج کی لائٹس آن ہوئیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو غازیہ۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے اسے ایک ساتھ آواز نکالتے مبارکباد دی۔ پارٹی پاپر چلانے کے بعد اس میں سے نکلی کنفیٹی غازیہ پر برسنے لگی۔ سب لوگ اس کے منتظر تھے۔ پورے لاؤنج میں غبارے بکھرے پڑے تھے۔ وسط میں ایک ٹیبل تھا جس پر ایک بڑا کیک رکھا ہوا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور وہ اپنی ہی سالگرہ کا دن بھول گئی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی جب ارمغان اسے یوں بنا کچھ بتائے اپنے ساتھ پریشانی سے اس کے کمرے سے لے جا رہا تھا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو تو نہیں گیا، یا اس طرح کا کوئی دل خراش حادثہ۔ اسے روتا دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ غازیہ، آج تو خوشی کا دن ہے، پھر تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کیا سرپرائز پسند نہیں آیا؟ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا تو بے ساختہ وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ بہت پسند آیا سرپرائز ارمغان بھائی، لیکن میں ڈر گئی تھی جب اچانک آپ مجھے کچھ بھی بتائے بغیر یہاں لے آئے۔ وہ اپنے رونے کی وجہ بتانے لگی۔ آج کل دادی کی طبیعت بھی خراب تھی، جس وجہ سے گھر میں ماحول کافی ڈپریس تھا، سو اسے اسی طرح کا ڈر لگ گیا کہ کہیں اس کی دادی کی جانب سے کوئی دل سوز خبر نہ ہو۔ سب اسے وش کر رہے تھے۔ کیک کاٹ کر اس نے سب کو کیک کھلایا تھا۔ آج کی رات اس نے بہت انجوائے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر ارمغان بھی مسکرا دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشی وقتی تھی اور سب کچھ بدل جانے والا تھا۔ غازیہ نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کے گھر میں سبھی اسے پیار کرتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، مگر کوئی بھائی نہیں تھا، اسی لیے اس نے بچپن سے اپنے تایا زاد کو اپنا بھائی سمجھا تھا۔ نہ صرف وہ ارمغان کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، بلکہ ارمغان بھی اسے چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ ان کے اس رشتے میں بہت جلد ایک نیا موڑ آنے والا تھا، جس سے ابھی ہر کوئی ناواقف تھا۔ غازیہ ایک بہت ہی شرمیلی اور شریف لڑکی تھی، مگر جب اس نے کالج میں قدم رکھا تو اسے ایک نئی دنیا نظر آ گئی۔ اس کی کلاس کی کافی لڑکیاں بولڈ تھیں، اور اسی طرح اس کی بھی ایسی لڑکیوں سے دوستی ہو گئی جو شرافت کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھیں۔
कॉलेज आने से पहले गाजिया हमेशा सर पर दुपट्टा रखती थी, मगर अपनी सहेलियों को देखते उसने अपना दुपट्टा सर से उतार दिया। जब अरमगान ने देखा कि गाजिया ने सर पर दुपट्टा लेना छोड़ दिया है तो उसने भाई होने की हैसियत से उसे समझाया, तो गाजिया ने उसकी बात मानते हुए दोबारा से दुपट्टा लेना शुरू कर दिया। ओ नो गाजिया, तुमने फिर से आंटियों की तरह दुपट्टा लेना शुरू कर दिया। तुम तो बहुत ओल्ड फैशन करती हो यार। हमारे ग्रुप में तो तुम बहुत अनफिट लगती हो। उसकी एक दोस्त ने कहा तो वो बहुत उदास हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपनी सहेलियों से बहुत मुतासिर हुई थी और उनकी तरह बनना चाहती थी, इसलिए उसने एक दरमियानी राह निकाल ली ताकि उसकी सहेलियों को भी बुरा ना लगे और ना उसके घर वालों को। यूं वो कॉलेज जाते हुए घर से दुपट्टा लेकर निकलती और कॉलेज आकर दुपट्टा उतार देती थी। जब छुट्टी होती थी तो दोबारा वो सर पर दुपट्टा ले लेती। उसने अपनी सहेलियों का हर अंदाज अपनाना शुरू कर दिया था। उसकी क्लास की कई लड़कियों की मंगनी हो चुकी थी, किसी का निकाह हो चुका था और किसी के बॉयफ्रेंड थे। जब उन्होंने गाजिया से पूछा तो उसने बताया कि ना उसका निकाह हुआ है, ना मंगनी, और ना रिश्ता तय हुआ है, और ना ही उसकी किसी लड़के से दोस्ती है। ये सुनते ही लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी। आय हाय, लगता है तुम्हें आज तक किसी ने पसंद ही नहीं किया गाजिया। तुम तो बहुत ओल्ड फैशन हो, बहन जी टाइप लगती हो, इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही थीं। ये सुनते ही उसका दिल बुरी तरह टूटा और ना चाहते हुए भी वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल अजियत में था। वो वाकई अपना चेहरा देखने लगी थी। क्या वाकई उसमें कोई कमी थी, नुक्स था? वो ओल्ड फैशन थी, इसीलिए किसी ने आज तक उसे पसंद नहीं किया था। वो कॉलेज के वॉशरूम में दीवार पर नस्ब बड़े आईने में अपना चेहरा देखकर रोते हुए सोच रही थी, और फिर उसने एक जज्बाती फैसला किया। मैं भी अब एक अमीर कबीर लड़के से मंगनी करूंगी और इनको जताऊंगी कि मैं इनसे कम नहीं हूं। आंसू साफ करते हुए उसने अपना मुंह धोया और नलका बंद करती वॉशरूम से निकल आई। अब उस पर इसी बात का जुनून सवार था कि उसे अपनी क्लास की लड़कियों के सामने ये साबित करना था कि वो किसी से कम नहीं थी। आज जब वो घर आई तो कुछ खामोश खामोश थी। फिर आरजू बेगम ने उसे चाय बनाने को कहा तो वो किचन में घुस गई। चाय तैयार करके वो उनके ही कमरे में ले आई और फिर उनसे बात करते हुए उसने कहा, मामा मेरी भी मंगनी कर दें, अब मेरी सब सहेलियों की मंगनी हो चुकी है। गाजिया की बात सुनकर आरजू बेगम दंग रह गई और फिर उसे समझाया कि बेटा, हर काम अपने वक्त पर होता है, अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। वैसे भी अभी खानदान में उसकी उम्र का कोई लड़का नहीं था, अगर कभी गाजिया का रिश्ता होता भी तो खानदान से बाहर ही देखना पड़ना था। ये सुनते ही गाजिया परेशान हो गई। तो मामा प्लीज आप खानदान से बाहर ही कोई रिश्ता देख लें, मगर मुझे इसी महीने मंगनी करनी है तो करनी है। वो अब जिद पर आ गई थी। आरजू बेगम तो अपनी बेटी की इस जिद पर हैरान ही रह गई। अरमगान जो कमरे में गाजिया को चाय का बोलने आ रहा था, वो अचानक उसकी बात सुनकर रुक गया और शशतर रह गया। गाजिया, ये किस किस्म की बातें कर रही हो चच्ची से तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी बड़ी भी हो गई हो। अरमगान के लहजे में हैरत भी थी और गुस्सा भी था, क्योंकि वो अच्छी तरह नोट कर रहा था कि कॉलेज जाने के बाद से गाजिया कितना बदल गई थी। किसी और ने नोट ना किया हो, मगर वो जरूर देख रहा था। अरमगान भाई, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूं। मेरी सब क्लास की लड़कियां अब मेरा मजाक उड़ाती हैं और मेरे बारे में बातें करती हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि मैं ओल्ड फैशन हूं। मैं मंगनी करके ही रहूंगी। अगर मेरी बात ना मानी तो मैं पढ़ाई ही छोड़ दूंगी। अब वो रोने वाली हो गई थी, बहस पर उतर आई थी। आरजू बेगम शर्मिंदगी से अरमगान को देखने लगी। ठीक है, छोड़ दो, लेकिन पढ़ाई नहीं बल्कि अपना कॉलेज। कल से तुम उस कॉलेज में नहीं जाओगी जहां तालीम हासिल करने की बजाय लड़कियां ये सब बकवास करने आती हैं। तुम्हारा एडमिशन मैं किसी अच्छे कॉलेज में करवाऊंगा।
ارمغان روبدار لہجے میں بولا تو وہ رونے لگی۔ کوئی بھی اس کی بات نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ الٹا سب اسے سمجھا رہے تھے۔ ارمغان تو واقعی اس کا ایڈمیشن کسی اور کالج میں کروانے کا سوچ رہا تھا۔ غازیہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے جا کر ارمغان سے کہہ دیا کہ وہ نادانی میں یہ سب باتیں کر گئی۔ سوری ارمغان بھائی، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آئندہ میں کالج میں صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دوں گی، کسی کی باتوں پر نہیں۔ آپ پلیز میرا کالج نہ چینج کروائیں۔ وہ ارمغان کے کمرے میں جا کر اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمغان مان گیا تھا اور وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گئی تھی، بلکہ اس کے پاس اب دوسرا پلان تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ جب گھر والے اس کی منگنی یا رشتہ نہیں کر رہے تو وہ خود ہی اپنے لیے کچھ کر لے گی، مگر گھر والوں سے خفیہ رکھ کر۔ اپنی سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی دیکھ کر اس کی ایک سہیلی رازداری سے فری لیکچر کے دوران اسے کالج کے گراؤنڈ میں لے آئی۔ غازیہ، میرے بوائے فرینڈ کا ایک دوست ہے اشر، وہ بہت امیر لڑکا ہے اور اسے بھی کسی گرل فرینڈ کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہو تو میں آگے بات بڑھاؤں، اس سے دوستی کر لو، پھر تم دیکھنا سب لڑکیوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ ہیرا اپنی باتوں سے نہایت ہوشیاری سے غازیہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غازیہ کا دل اور ضمیر اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، مگر اس کا دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ وہ ہر صورت اپنے آپ کو منوانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تھوڑے تردد کے بعد حامی بھر لی۔ ہیرا نے اسے اشر کا فون نمبر دے دیا تھا کہ اسے واٹس ایپ پر بات کر لینا۔ گھر آنے کے بعد غازیہ نے دھڑکتے دل سے اشر کو واٹس ایپ پر میسج کیا تھا، اور یوں ان کی نہ ختم ہونے والی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ صرف اپنی کلاس کی لڑکیوں کو جلانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ اب تک اس کی گفتگو اشر سے میسج تک محدود تھی، لیکن پھر اس کی ضد پر اس نے اپنی پکچرز بھی اسے بھیج دیں اور پھر اس سے چھپ چھپ کر کال پر بات بھی کرنے لگی۔ ایک دن وہ کمرے کا دروازہ لاک کیے بنا ہی اشر سے باتیں کر رہی تھی۔ ارمغان اس سے ایک ضروری بات کرنے آیا تھا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، غازیہ نے خوف سے کال بند کر دی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ گھبرا گئی۔ خیریت تو ہے غازیہ؟ میرے آتے ہی اچانک تم کیوں ڈر گئی؟ وہ اس سے حیرت سے پوچھنے لگا تو غازیہ نے خود کو نارمل کیا۔ نہیں ارمغان بھائی، وہ آپ اچانک آ گئے اس لیے بس میں ہیرا سے بات کر رہی تھی، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ارمغان نے اسے بتایا کہ گھر پر کچھ مہمان آنے والے ہیں، اسی لیے وہ گھر کے کاموں میں آج سب کی ہیلپ کروا دے۔ جب غازیہ کو پتا چلا کہ ارمغان کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے بہت برا لگا کہ جب اس نے اپنے رشتے کی بات کی تھی تب تو اس کی ماں اسے ڈانٹ رہی تھی، اور اب ارمغان کا رشتہ ہونے جا رہا تھا۔ خیر، وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ رشتہ طے ہو گیا تھا اور اب منگنی کے فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سب خوش تھے، مگر کون جانتا تھا یہ خوشی غم میں بدلنے والی تھی۔ منگنی کے فنکشن پر غازیہ پارلر سے تیار ہوئی۔ جب اس نے اپنی تصویریں اشر کو بھیجیں تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب وہ غازیہ کو فورس کرنے لگا کہ وہ اس سے کسی ریسٹورانٹ میں ملے یا کسی پارک میں۔ وہ کشمکش کا شکار تھی، پر اس کے فورس کرنے پر وہ بالآخر مان ہی گئی، کیونکہ ہیرا نے اس سے کہا تھا اگر تم اشر کے سامنے بھی اسی طرح پرانے زمانے کی ڈری ڈری لڑکی بنی رہی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور لڑکیوں کی بات سچ ہو جائے گی کہ کوئی تمہیں اسی لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ تم بہت بور اور اولڈ فیشن ہو۔ غازیہ ڈر گئی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ لڑکیاں دوبارہ اس کا مذاق اڑاتی، اس لیے وہ اس سے ملنے پر راضی ہو گئی کہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر پکچرز بنائے گی اور اپنی کلاس کی لڑکیوں کو دکھا کر جلائے گی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اشر کے بلانے پر وہ جا کر اپنی زندگی کی سب سے بھیانک غلطی کرنے والی تھی۔ ماما، میں ہیرا کے گھر جا رہی ہوں، آج ہم نے گروپ سٹڈی کرنی ہے، پیپرز نزدیک ہے نا؟
वो बात बनाते बोली, मामा ने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। उसने हिरा को भी बता दिया था कि वो अशर से मिलने जा रही है। बाहर से तो गाजिया बहुत कॉन्फिडेंट थी, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल भी डर रहा था। उसने लाइट पिंक कलर के कपड़े पहने और काजल लगाने के साथ गहरी लिपस्टिक लगाई और बालों का स्टाइल बनाते हुए तैयार हो गई। फिर घर से निकल गई। ड्राइवर के साथ वो हिरा के घर के बाहर ही उतरी थी, मगर उसके जाते ही हिरा से कुछ देर बात करने के बाद वो अशर से मिलने चली आई। आज उसकी अशर से पहली मुलाकात हो रही थी। यूं किसी लड़के से मिलना उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, मगर वो अपने ज़मीर को सुला रही थी। अशर से मिलते हुए वो काफ़ी नर्वस थी। वो उससे उम्र में शायद 7-8 साल बड़ा था। वो गहरी निगाहों से गाजिया का जायज़ा ले रहा था और वो लड़की उसे छोटी उम्र होने के साथ साथ बहुत बेवकूफ़ भी लगी थी, जिसे आसानी से पागल बनाया जा सकता था। इसीलिए उसने अपने शैतानी दिमाग में सोचा कि वो गाजिया की इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाएगा। वो उसे रेस्टोरेंट में ले आया और उसकी पसंद का खाना ऑर्डर किया। उसके सामने वो नहायत शरीफ होने की एक्टिंग कर रहा था। एक अच्छे माहौल में उन्होंने डिनर किया। गाजिया ने उसके साथ अपने फ़ोन में पिक्चर्स भी ली थी, जो उसने अपनी सहेलियों और क्लास की लड़कियों को दिखाने के लिए सबूत के तौर पर रखी थी। जब उसने अगले दिन कॉलेज में ये सब पिक्चर्स सबको दिखाई तो उनके मुंह खुल गए। काफ़ी लड़कियां उसे हसद करने लगीं और उनके चेहरे पर जलन देखकर गाजिया का दिल खुशी से झूम उठा था। उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। उसने हिरा का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे अशर से मिलवाया था, मगर गाजिया नहीं जानती थी कि उसकी दोस्त हिरा उसकी दुश्मन थी और उसके साथ वो होने वाला था जो उसकी सोच के बरअक्स था। कुछ दिन बाद अशर ने उसे दोबारा मिलने की फरमाइश की। वो इस बार बगैर सोचे समझे और किसी तरद्दुद के अशर से मिलने चली गई। घर वालों से हमेशा से उसने झूठ का सहारा लेकर घर से बाहर कदम निकाला। अब अशर से मिलते उसे काफ़ी माह हो गए थे, मगर अब वो अपनी हद पार करने लगा था। अक्सर वो उसका हाथ पकड़ लेता और उससे अजीबोगरीब बातें करता। जाने क्यों गाजिया को यह सब अच्छा नहीं लगता था। जब अशर ने उसके नज़दीक आने की कोशिश की तो उसकी रूह फना हो गई। वो अशर से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी, मगर एक दिन वो हुआ जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। अशर ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो सारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा और उसे बदनाम कर देगा। ये सुनते ही गाजिया के होश उड़ गए। उसे गहरा सदमा पहुंचा। उसने रोते हुए हिरा से बात की, प्लीज़ हिरा, उसे रोको, वरना अगर उसने वाकई मेरी पिक्चर्स लीक कर दी तो मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ हिरा। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी और हिरा सारा मलबा उसी पर डाल रही थी कि गलती तुम्हारी है। मैंने तो अच्छी नीयत से तुम्हारी मदद की, मगर तुमने हद पार की। यह सुनकर वो दंग रह गई। हिरा ने उसका मुश्किल में साथ छोड़ दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर अरमगान भाई को पता चलता तो वो उससे बहुत नाराज़ होते और इस बार उसका कॉलेज तो क्या, पढ़ाई भी छूट जाती। वो बहुत डर रही थी। अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो शायद मैं तुम्हारी पिक्चर्स लीक ना करूं। अशर की बात सुनकर वो सिसकियों से रोने लगी और उससे कहा जितने पैसे वो कहेगा वो दे देगी, मगर उसकी पिक्चर्स को वो अपने फ़ोन से डिलीट कर दे। अशर ने काफ़ी पैसों का मुतालबा किया था। गाजिया के पास इतने पैसे नहीं थे, मगर उसके बदले उसने अपने सोने के टॉप्स अशर को दे दिए। अब वक्फे वक्फे से वो उसे पैसों का मुतालबा करता रहता और वो अपनी कोई ना कोई चीज़ उसे दे देती या पैसे जमा करके दे देती थी। कभी उसे अपनी माँ से भी झूठ बोलकर पैसे लेने पड़ते थे। एक दिन अशर ने उससे मुतालबा किया कि उसने एक रात के लिए होटल का कमरा बुक करवाया है। अगर तुम ना आई तो ये तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर फैल जाएंगी और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अशर ने उसे धमकी दी थी और वो पूरे वजूद से कांप गई। वो ऐसा नहीं कर सकती थी, हरगिज़ अपनी इज्जत पामाल नहीं होने दे सकती थी। वो थर थर कांप रही थी।
उसने डर कर अशर को हर जगह से ब्लॉक कर दिया और अपना फोन भी पावर्ड ऑफ कर दिया। घुटनों पर सर रखे वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जज्बात में आकर उसने एक संगीन गलती कर ली, मगर अब उसे उस गलती का खमियाजा भुगतना ही पड़ना था। सारी रात वो बेचैन होकर सोई और अगले दिन जब वो उठी तो सब बदल गया था। अशर ने उसकी पिक्चर्स लीक कर दी थी और हर जगह उसी की तस्वीरें गर्दिश कर रही थी। किसी तस्वीर में वो अशर के हाथ में हाथ दिए बैठी थी, किसी तस्वीर में वो रेस्टोरेंट में थी, तो कभी अशर से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये तस्वीरें अरमगान के फ़ोन में पहुंची तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उसी की पिक्चर्स थीं जो तेज़ी से शेयर की जा रही थी। वो इस वक्त डेरे पर मौजूद था। डेरे पर मौजूद एक लड़का भी भागता हुआ आया था। ये देखिए अरमगान भाई, ये तो आपकी कज़न है ना? उनकी पिक्चर्स मुझे किसी ने शेयर की हैं। उस लड़के ने अरमगान को वो पिक्चर्स दिखाई तो गुस्से के मारे उसका रंग सुर्ख पड़ गया। डिलीट करो इसे अभी, वो चीख कर बोला तो वो लड़का दंग रह गया। उसने डरते हुए सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। उसके बाद अरमगान गुस्से में अपने घर गया था। ये सब क्या है गाजिया? तुम कॉलेज ये सब करने जाती थी? उसने गाजिया के सामने खड़े होकर सवाल किया। चूंकि गाजिया खुद मुजरिम थी, इसीलिए उसके पास अपनी सफाई देने या अपने दिफा में बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। वो बस रो रही थी। सॉरी अरमगान भाई, मुझसे गलती हो गई, वो फूट फूट कर रो रही थी। आरजू बेगम ने उसकी इस हरकत पर अपना सर थाम लिया। अरमगान ने उसे वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि अब वो कॉलेज नहीं जाएगी और ना ही घर से एक कदम बाहर निकालेगी। पूरे ख़ानदान में वो बदनाम हो गई थी। सब फ़ोन कर कर के उसी के बारे में पूछ रहे थे। गाजिया अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। हर वक्त रोती रहती। वो लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते अरमगान ने उसकी पिक्चर्स अकाउंट से डिलीट करवा दी। मैं इस बदनामी के दाग को मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसकी शादी का फ़ैसला किया है। गफ़ार साहब की बात सुनकर सब हैरान रह गए, मगर यह शायद ज़रूरी था। वो सभी उसकी शादी का सोचने लगे थे, मगर कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। जो भी घर आता उसे देखते ही बातें करने लगता। भाई साहब, इस लड़की से कौन शादी करता है जो बदनाम हो चुकी हो? पता नहीं गाजिया ने उस लड़के के साथ क्या कुछ किया होगा। अब कौन यकीन करेगा कि ये पाक दामन है? मेरी माँ ने इसकी शादी छोड़ दे और इसे इस शहर में ही कहीं और भेज दे, वरना यह सारी उम्र आपके लिए बदनामी का बायस रहेगी। जवेरिया पुप्पो, जो कि पहले ही गाजिया को पसंद नहीं करती थी, उन्होंने घर आकर गफ़ार साहब को मशवरा दिया। अरमगान गुस्से में बैठा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। गफ़ार साहब ने अपनी बहन की बातों को काफ़ी संजीदगी से लिया, इसीलिए वो गाजिया को दूसरे शहर उसकी बेवा खाला के पास भेजने की तैयारी कर रहे थे। अरमगान ये सब देख रहा था। गाजिया रोते हुए अपने बाप से माफ़िया मांग रही थी, उनकी मिन्नतें कर रही थी, मगर वो अपने फैसले पर कायम थे। आरजू बेगम भी उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। अरमगान भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आप सबको समझाएं कि मुझे खुद से दूर ना करें, मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया। मुझे सज़ा देनी है ना तो मुझे जान से मार डालें, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दें। मुझे मरना कबूल है, लेकिन सबसे दूर जाना नहीं। सबके दिल में अपनी नफ़रत नहीं कबूल मुझे। गाजिया रोती हुई अरमगान के कमरे में आई और उसकी मिन्नतें करने लगी। अरमगान भी उससे नाराज़ था और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। फिर अचानक गाजिया ने अपनी कलाई पर छुरी रख ली। मैं खुद को मार डालूंगी, वो जुनूनी अंदाज में बोली तो अरमगान की रूह फना हो गई। वो भागता हुआ उसके करीब आया और उससे चाकू छीनने लगा, मगर गाजिया खुद को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अरमगान ने पूरी कुव्वत से उसके हाथ से चाकू छीन कर फेंका। पागल हो तुम गाजिया, होश में तो हो? वो उसे बाजुओं से थामकर झंझोड़ता हुआ बोला।
غازیہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ ارمغان نے اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس کھاتے ہوئے غفار چچا سے اس کی سفارش کی۔ بہت فکر ہو رہی ہے نا تمہیں غازیہ کی، تو بتاؤ میں کیا کروں؟ ساری عمر اس کو اپنے گھر بٹھا کر لوگوں کی انگلیاں اپنے اوپر اٹھتی ہوئی دیکھوں؟ کیونکہ اب اس جیسی بدنام زمانہ لڑکی سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا، یا پھر تم کرو گے شادی اس سے؟ اسی صورت شاید ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے۔ غفار صاحب کی بات سن کر وہ دنگ رہ گیا، کافی دیر خاموش رہا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ ہاں، میں کروں گا غازیہ سے شادی، اگر اس طرح ہم سب کی عزت واپس آ جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا تو میں کروں گا غازیہ سے شادی۔ اس کے اقرار پر سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ارمغان بھائی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو اپنا بھائی مانتی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ سب سے پہلے غازیہ کو ہوش آیا تھا تو وہ روتے ہوئے بولی، مگر اس کی بات پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے، اسی لیے اس کا نکاح طے کر دیا گیا۔ غازیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کا ایک غلط قدم اس کی زندگی یوں برباد کر دے گا۔ ارمغان اس کا کزن تھا، مگر اس نے ہمیشہ ارمغان کو دل سے اپنا بھائی تسلیم کیا تھا، مگر قسمت اسے اس کا شوہر بنا رہی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے سسک رہی تھی، مگر کوئی اس کی تکلیف نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ غازیہ کی سزا تھی، کیونکہ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ ارمغان نے فاخرہ سے اپنی منگنی توڑ دی، اور جب اس کی منگیتر کو پتہ چلا کہ وہ اپنی کزن غازیہ سے نکاح کر رہا ہے تو وہ بری طرح تل میں لا اٹھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو ارمغان؟ مجھ جیسی شریف اور پاک دامن لڑکی کو چھوڑ کر تم اس بدنام اور آوارہ لڑکی کا انتخاب کر رہے ہو، جس کے بارے میں تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ وہ ان چھوئی بھی ہے یا نہیں۔ اس کی منگیتر نے سختی سے اس سے سوال کیا۔ اس کے اس سوال پر ارمغان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اسے بلاک کر دیا تھا، وہ بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ نکاح والے دن بھی اسے لوگوں کی بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پپھو بھی برا منا رہی تھی۔ تم بہت غلط کر رہے ہو ارمغان، کیوں اس لڑکی کی وجہ سے ہماری بدنامی کروا رہے ہو؟ تم غازیہ جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے، اس نکاح سے انکار کر دو۔ ارمغان کی امی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ ہر صورت اپنی ہی کرے گا۔ ہاں، اس کے ابو اس کا پورا پورا ساتھ دے رہے تھے، کیوں وہ غفار صاحب سے واقعی پیار کرتے تھے۔ غازیہ کے مقدر میں ایک بار پھر رونا لکھا جا چکا تھا۔ اسے تیار کر کے ارمغان کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا تھا، رخصتی نہیں۔ غازیہ بنت غفار، کیا آپ کو اپنا نکاح 10 لاکھ حق مہر کے عوض ارمغان سکندر کے ساتھ قبول ہے؟ جب مولوی صاحب نے غازیہ سے پوچھا تو وہ بے آواز رونے لگی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اس نکاح سے انکار کر دے، مگر وہ جانتی تھی اب اگر اس نے انکار کیا تو ایک بار پھر اس کی بدنامی ہو جائے گی، وہ رسوا ہو جائے گی، اور شاید اس بار اس کے گھر والے اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اس نے سسکتے ہوئے نکاح قبول کر لیا۔ ارمغان کے چہرے کے تاثرات سرد تھے، وہ سب لوگوں کی باتیں سن کر ہی ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ نکاح کے بعد سے غازیہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ گھر کا ماحول عجیب رنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ ارمغان اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہ گیا، مگر اسے ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا غصہ اور بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور اس نے غازیہ کے کمرے کا رخ کیا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو غازیہ دنگ رہ گئی۔ وہ پہلے ہی اس سے ناراض تھی، کیونکہ وہ ارمغان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں آئے ہیں اب آپ یہاں؟ اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے سسکتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں اسی لیے آیا ہوں تاکہ یہ پتہ لگا سکوں کہ واقعی تم پاک دامن ہو یا نہیں۔
تم نے اس لڑکے کے ساتھ کوئی حد پار تو نہیں کر دی؟ وہ طنز کر رہا تھا اور غازیہ اس کی بات سن کر شاکڈ رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسی لڑکی نظر آتی ہوں آپ کو؟ کیا آپ مجھے بچپن سے نہیں جانتے؟ مانا کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن میں اس حد تک بے غیرت نہیں ہو سکتی۔ وہ صدمے سے بول رہی تھی۔ ارمغان اس کے کافی قریب آ گیا اور اسے بازو سے کھینچتے اپنے قریب کیا۔ تم مجھے معصوم اور بھولی بھالی شریف لڑکی نظر آتی تھی، لیکن تب تک جب تک تمہارا اصلی چہرہ ہمارے سامنے نہیں آیا تھا۔ ارمغان کے لہجے میں حقارت تھی۔ غازیہ کو اس کی باتیں سن کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ اتار چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر جھکتا، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر چکی تھی۔ پلیز ارمغان، چلے جائیں آپ یہاں سے۔ میں مزید اپنی ذات کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ سے دور ہو جائیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ ارمغان جو غصے میں اس کے قریب جانے کا ارادہ کر چکا تھا، یکدم ہوش میں آیا تھا۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑا۔ جب تک ہماری رخصتی نہیں ہو جاتی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ میں شاید جو کروں گا وہ بہت شدید ہوگا، کیونکہ تم نے ہی مجھے اور خود کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اور ہاں، اب تم میرے نکاح میں ہو۔ ایک بار میں نے تمہیں بدنامی سے بچا لیا ہے اپنا نام دے کر، لیکن اس دفعہ کوئی غلطی ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا میں تمہاری۔ وہ اسے وارننگ دیتا اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ کر گیا تھا۔ اس کی گردن پر دباؤ ڈال کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اس کے کمرے سے چلا گیا۔ غازیہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ماضی کا پچھتاوا اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ روتے ہوئے ہی اس کی رات گزری تھی۔ وہ یہ نیا رشتہ قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور اب ارمغان کا بدلا ہوا رویہ اسے مزید اذیت دے رہا تھا۔ اس رات کے بعد ارمغان کا غازیہ سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ زیادہ تر ڈیرے پر ہوتا، اور جب واپس آتا تو غازیہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی تھی۔ وہ ارمغان کے سامنے آتے ہوئے بھی جھجک رہی تھی۔ ہر کوئی اب تک غازیہ سے خفا تھا۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ سب کے دل میں اپنی جگہ دوبارہ بنا لے۔ اس نے گھر کے کام کرنا شروع کر دیے۔ پڑھائی تو اس کی چھوٹ چکی تھی، اور اس کے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی تھی۔ اس کی یہی سزا تھی، اور اس سزا کو اس نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ یوں ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال میں اس کے گھر والے اس کے ساتھ تھوڑا نرم پڑے تھے۔ اس کی ماں آرزو بیگم اسے دل سے معاف کر چکی تھی، اور اپنا رویہ اس کے ساتھ پہلے جیسا کر لیا تھا، مگر گھر کے باقی افراد اور اس کے باپ نے اب تک اسے پوری طرح دل سے معاف نہیں کیا تھا۔ ارمغان بھی، اس کا کبھی کبھار اس سے سامنا ہو جاتا، مگر وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنا رویہ درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، نہ اپنے رشتے کو ایک موقع دے رہے تھے۔ غازیہ کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے اس میں ٹائیفائڈ کی تشخیص کی۔ اس کی حالت گھر والوں کا رویہ سوچ سوچ کر مزید خراب ہو گئی تھی، اس لیے 1 ہفتے کے لیے ڈاکٹرز نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا۔ 1 ہفتہ مسلسل اسے ڈرپس لگتی گئیں، اور پھر کہیں جا کر اس کی حالت بہتر ہوئی۔ آج اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، اور وہ گھر آ گئی تھی، مگر ابھی بھی اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ارمغان ایک بار اسے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ یہ بات غازیہ کو مزید بیمار کر رہی تھی کہ وہ اس کا شوہر نہ سہی، لیکن کزن کی حیثیت سے تو آ کر اس کا حال پوچھ لیتا۔ دوسری طرف ارمغان بے شک غازیہ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، مگر وہ اس کی ہر حالت اور کیفیت سے واقف تھا۔ اسے غازیہ کی اب واقعی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی امی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ غازیہ کو طلاق دے دے۔ دیکھو ارمغان، اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس لیے تم غازیہ کو طلاق دو اور فاخرہ سے شادی کر لو۔ رابعہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنی سابقہ منگیتر سے شادی کر لے، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ غازیہ کے بارے میں غور کرنے لگا کہ وہ واقعی اپنی غلطی پر شرمندہ اور نادم تھی۔
اسی لیے ارمغان نے سوچ لیا تھا وہ جلد رخصتی کرے گا اور غازیہ کو ایک موقع دے گا۔ اب چونکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، اسی لیے وہ کمزور بن کر پیچھے ہٹنے والا ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنے اور غازیہ کے رشتے کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد غازیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں باہر گھومنے پھرنے جائے۔ تقریباً 1.5 سال سے اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ اس نے امی سے کہا وہ اسے باہر گھمانے لے جائیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ غازیہ، تم اپنے پاپا اور دادی کو جانتی ہو نا؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو بہت غصہ ہوں گے وہ۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ رونے والا منہ بنا گئی۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا اس کی ایک دوست کی شادی ہے۔ آئرہ اس کی اسکول میں بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی۔ جب وہ گھر میں اسے اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تو غازیہ اداس ہو گئی۔ ماما پلیز مجھے آئرہ کی شادی پر جانے دیں، پلیز میری خاطر آپ سب سنبھال لیں۔ وہ آئرہ کے جانے کے بعد ان کی منتیں کرنے لگی۔ آرزو بیگم ماں تھیں، انہیں اپنی بیٹی پر ترس آ گیا اور انہوں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ غازیہ کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے، اس کے دوست کے گھر میں میلاد ہے تو میں نے سوچا اسے بھیج دوں وہاں، اس سے اس کی طبیعت پر اور اچھا اثر پڑے گا۔ وہ بہانہ بناتے بولی تو دادی مان گئی تھی۔ غازیہ بہت خوش ہو گئی۔ آرزو بیگم نے اس کے کپڑے اور میک اپ جیولری شاپنگ بیگ میں ڈال کر اسے دے دی کہ گھر سے عبایا پہن کر نکلنا اور شادی والے گھر جا کر کپڑے پہن لینا۔ آئی لو یو ماما۔ وہ خوشی سے اپنی امی کے گلے لگ گئی۔ ارمغان ڈیرے پر ہی موجود تھا۔ وہیں سے وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ ریحان اس کے بچپن کا دوست تھا اور اس نے ارمغان کو چیف گیسٹ کی حیثیت سے اپنی شادی میں بلایا تھا، کیونکہ ارمغان نے ہمیشہ ریحان کی بہت مدد کی تھی۔ غازیہ اپنی دوست کے گھر پہنچ چکی تھی۔ وہاں جا کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ آج وہ دل کھول کر فیشن کرنا چاہتی تھی، کیونکہ 1.5 سال سے اپنے گھر میں بند رہ کر وہ بیزار ہو گئی تھی۔ اس 1.5 سال میں وہ کسی شادی پر بھی نہیں گئی تھی، اس لیے سارے ارمان اب نکالنا چاہتی تھی۔ ارمغان کو دادی کا فون آ گیا، جہاں انہوں نے اس بات کی چغلی لگائی کہ غازیہ اپنی دوست کے گھر میلاد پر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی اسے غصہ تو آیا مگر وہ نرم پڑ گیا۔ کوئی بات نہیں دادی، 1.5 سال سے وہ بیچاری گھر میں قید ہے، ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، اب میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کے گھر پہنچ چکا تھا، اب انہیں بینکویٹ ہال جانا تھا۔ پیلا لہنگا پہنے بنا میک اپ کے بھی وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی دوستوں نے زبردستی اس کا میک اپ کیا۔ یار غازیہ، چلو ڈانس پریکٹس بھی کرتے ہیں، اس کی سہیلی نے کہا تو وہ بھی پرجوش ہو گئی، کیونکہ آج اتنے عرصے بعد اسے اپنی زندگی کھل کر جینے کا موقع مل رہا تھا، اس لیے وہ سب کرنے پر راضی ہو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی اسی مہندی کی محفل میں اس کا تایا زاد کزن اور شوہر ارمغان بھی چیف گیسٹ کی حیثیت سے آیا تھا۔ جب وہ دوستوں کے ساتھ مہندی کے گانوں پر ناچنے لگی تو ارمغان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ دنگ رہ گیا، اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا، وہ غازیہ ہی تھی۔ ارمغان کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ غازیہ گھر سے میلاد کا جھوٹ بول کر اس شادی میں آئی تھی۔ وہ ایک بار پھر غازیہ کو برا سمجھنے لگا۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا غازیہ، اب تک تمہیں عقل نہیں آئی، وہ مٹھیاں بھینچ کر سوچنے لگا۔ جب غازیہ ڈانس کر کے تھک گئی تو ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر وہ پانی پی رہی تھی، مگر جب دور اس کی نظر ارمغان کی طرف گئی تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمغان اس فنکشن میں موجود ہے۔ یہ ارمغان بھی اس فنکشن میں ہے کیا؟ اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا جس کی شادی تھی۔ ہاں، ارمغان کون؟
اچھا، وہ جو ریحان کے ساتھ ہیں، شاید وہ ریحان کے دوست ہیں۔ عائرہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ غازیہ تھر تھر کانپنے لگی کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ارمغان ہی تھا جو اب اٹھ کر اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ تم تو شاید میلاد پر گئی تھی، وہاں سے یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ اب قہر بھری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ غازیہ کی زبان نہیں کھل رہی تھی، ڈر کے مارے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا بہانہ لگائے۔ اسے لگ رہا تھا آج ارمغان اسے نہیں چھوڑے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فنکشن ختم ہوا تو اس نے غصے سے غازیہ کا بازو دبوچا۔ آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ جھوٹ بولنے اور بے پردہ ہونے سے پہلے تم مرنا پسند کرو گی۔ غصے سے وہ غازیہ کو اپنے ساتھ ڈیرے پر لے گیا، وہ جو اسے دیکھتے ہی سہم چکی تھی۔ اب دوبارہ روتے ہوئے ارمغان سے معافیاں مانگنے لگی، لیکن ارمغان کو اس پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اس کا جبڑا دبوچا۔ میں سمجھا تھا تمہیں عقل آ گئی ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، مگر میں غلط تھا، تم اب بھی ویسی ہی ہو۔ اس نے غصے سے اس کا جبڑا چھوڑا تو وہ مزید سسک کر رونے لگی۔ ارمغان نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا کیونکہ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، ماما ٹھیک کہتی ہیں، تم جیسی لڑکیاں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اسی لیے اب میں تمہیں طلاق دوں گا، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ وہ اپنے الفاظ سے اس کا دل چھلنی کر گیا۔ زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ جو کچھ بھی ہوا غازیہ نے اس بارے میں صرف آرزو بیگم کو بتایا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ پلیز امی، آپ ارمغان کو بتائیں کہ میں غلط نیت سے نہیں گئی تھی۔ وہ ان کی منتیں کر رہی تھی۔ آرزو بیگم کو اپنی بیٹی پر ترس آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے انہوں نے ارمغان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارمغان جو کہ اس وقت غصے میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، آرزو بیگم کو آتا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، مجھے تم سے غازیہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ انہوں نے تمہید باندھی اور غازیہ کی فیور میں اس سے بات کی۔ تمہیں بتاؤ ارمغان، کوئی انسان 1.5 سال سے گھر میں رہ کر تنگ آ جاتا ہے، اوپر سے غازیہ کی طبیعت بھی خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا اسے اپنا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اسے خوش کرنے کے لیے میں نے اس کی دوست کی شادی میں اسے بھیج دیا۔ بیٹا پلیز اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ارمغان بس خاموشی سے سر ہلا رہا تھا۔ اس نے اپنا کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ غازیہ ایک بار پھر تکلیف میں تھی کہ اگر واقعی ارمغان نے اسے طلاق دے دی تو دوبارہ بدنامی اس کا مقدر ہوگی۔ سوچ سوچ کر اس کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ اس کے پیٹ میں شدت سے درد اٹھنے لگا۔ وہ فوراً واش روم بھاگی تھی۔ کافی دیر وہ الٹیاں کرتی رہی۔ ارمغان جو کہ اسے بات کرنے اس کے کمرے میں آیا تھا، اسے الٹیاں کرتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ غازیہ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، مگر غازیہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ کافی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ زمین پر گرتی، ارمغان اسے اپنے بازوؤں میں تھام چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فوراً غازیہ کو باہوں میں اٹھایا اور ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ گھر کے باقی افراد بھی غازیہ کی یہ حالت دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ ارمغان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر پر لے کر گیا جہاں اسے ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا۔ یہ وہی ہاسپٹل تھا جہاں غازیہ کا ٹائیفائڈ کا علاج ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارمغان ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا غازیہ نے کسی چیز کا سٹریس لیا ہے جس وجہ سے اس کا ٹائیفائڈ یرکان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو پوری بات بتائی۔ ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ غازیہ کا ماحول بدلنے کی ضرورت تھی، مگر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر ہسپتال تک پہنچ گئی ہے۔ دوبارہ سے اس کا علاج شروع کیا گیا۔ ارمغان اداسی سے اس کے پاس بیٹھا۔
उसकी आंखें बंद थीं। वो इस वक्त सो रही थी। अरमगान दिल ही दिल में अब शर्मिंदा हो रहा था। उसे लग रहा था उसने गाजिया पर जुल्म कर दिया है। उसे गाजिया से हमदर्दी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक थी और वही उसे समझ नहीं पाया था। गफ्फार साहब भी अपनी बेटी की सेहत के लिए दुआ कर रहे थे। आप सब लोग घर जाएं, मैं यहीं गाजिया के पास हूं। रात हुई तो अरमगान ने सबको घर भेज दिया। वो गाजिया की इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। अभी भी वो उसके करीब बैठा था जब गाजिया ने आंखें खोली। अरमगान को देखकर बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था अब भी अरमगान उस पर गुस्सा होगा। अरमगान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मत रो गाजिया, इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। आई एम सॉरी, वो प्यार से बोल रहा था। गाजिया के रोने में मजीद शिद्दत आ गई। प्लीज अरमगान, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं कसम खाती हूं मैं कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी। मुझे आखिरी मौका दे दें प्लीज। वह फूट फूट कर रो रही थी। अरमगान को मजीद तकलीफ होने लगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा गाजिया, बल्कि मैं दिल से शर्मिंदा हूं। मुझे तुम्हें दोबारा गलत नहीं समझना चाहिए था। वो अपनी गलती का एतराफ कर रहा था और गाजिया बस खामोशी से उसे देख रही थी। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई तो सब लोग उसकी खिदमत कर रहे थे। पापा उसे माफ कर चुके थे। दादी भी उसकी खैरियत बार बार पूछ रही थी। अरमगान ने आज रात ऐलान किया कि वो जल्द अज जल्द रुखसती चाहता है। ये सुनते ही गाजिया डर गई। उसे लगा अरमगान उसे बदला लेने के लिए ऐसा करना चाहता है, मगर वो ये भूल गई थी कि अरमगान बदल चुका है और वो गाजिया का दर्द महसूस करने लगा है। आज गाजिया की रुखसती थी। वो दुल्हन बनी तैयार थी। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे समझ नहीं आया उसे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। रुखसती के बाद उसे अरमगान के कमरे में पहुंचा दिया गया। अरमगान जब कमरे में आया तो गाजिया को देखकर दंग रह गया। वो आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी तारीफ करते हुए उसने गाजिया को नरमी से गले लगाया। उसकी गिरफ्त में मोहब्बत थी। गाजिया, वादा करो तुम हमेशा अब ऐसी ही रहोगी, एक अच्छी लड़की जो हमेशा अपनी हया और इज्जत का ख्याल रखती है। अरमगान ने उसे जुदा होते हुए उससे वादा लिया था और गाजिया ने रोते हुए उसका हाथ थाम लिया था, क्योंकि वो सबक सीख चुकी थी कि एक गलत रास्ते का इंतखाब इंसान को बहुत सी रुस्वाइयां दे जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।